الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ایک عہد کا ذکر کیا، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ علماء تفسیر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا، اس سے مراد وہ عہد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 3 عہد اللہ رب العزت نے بندوں سے لیے تھے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان سے اللہ رب العزت نے ایک عہد دیا، پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے ان کی روحوں کو جمع کر کے کیا تھا وہ مراد ہے۔ اور دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ رسالت کی تبدیل فرمائیں، دین کو قائم کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا؟ ایک یہ تفسیر بیان کی گئی کہ پروردگار عالم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا۔ اور ہمارے یہاں جہاں ہمارے معاشرے میں باقی خرابیاں ہیں، یہ خرابی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ قطع تعلقی کی جاتی ہے، اور شریعت میں یہ انتہائی ناپسندیدہ افعال میں سے ایک فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اور اس کے مال میں برکت پیدا فرمائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب عمر تو مقرر ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق مال دیے یہ بھی مقرر ہے، اضافہ کیسے ہوگا؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسری تقدیر معلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر اس بندے نے زندگی میں یہ نیکی کی اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ گناہ کیا تو عمر میں کمی ہو جائے گی، مال میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اب زندگی میں اگر وہ شخص وہ نیکی کر لے اس کی عمر اور مال دونوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو دونوں میں کمی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، اس کے مال میں بھی اضافہ ہو، ظاہر ہر شخص کی یہ خواہش ہے
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا فرمایا تو رحم صلہ رحمی اس کے عرش کے ساتھ چمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے توڑ دیا میں اسے توڑ دوں گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جو جتنا قریبی ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا تعلق اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا، یہ قرآن اور سنت کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ اور پھر اس رشتے کے ساتھ کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں، اس رشتے کے ساتھ تمام اولاد آدم آپس میں بہن بھائی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا شریعت میں یہ پسندیدہ عمل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب مسلمانوں سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا یہ تفسیر بیان کی گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، نبی ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہوئے، یہ جو کہا جاتا ہے 1,24,000، یہ کسی حدیث میں یہ تعداد نہیں آئی ہے، بس مشہور ہو گیا لوگوں میں۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے حد بھی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کم ہو گئے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس سے کچھ کم ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے تو ہم انہیں مانتے ہیں۔ اجماعی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام تک آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور سرکار پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ جن کا نام قرآن مجید نے ذکر کیا ان کو نام بنام مانتے ہیں، اور جن کا نام ذکر نہیں کیا ان پر ہم اجماعی طور پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی، سارے رسول حق تھے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، جتنی اصحاب بدر کی تعداد ہے، رسولوں کی تعداد 313 یہ حدیث شریف میں ہے، لیکن نبیوں کی تعداد وہ 1,24,000، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی، یہ مشہور ہو گیا ہے۔ پر جتنے بھی نبی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، ہم سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں۔ اور چوتھی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا، جتنی پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، باقی صحیفے اترے، بہت سے درجوں میں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات حق ہیں، اور جب وہ اتری تھی وہ کلام الہی تھا، اب ان میں تبدیلی ہوگی نہیں، اب وہ جو کچھ ان میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں کی جملہ تعلیمات جو قرآن کے مطابق ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، باقی جو لوگوں نے تبدیلی کر دی اس کو نہیں مانتے، اور قرآن حکیم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور ان کو قطع کرنے کا مطلب یہ ہے، توڑنے کا، کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا، کسی نبی کا انکار، یہ کفر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ان کے ساتھ ہم تعلق قائم کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، آگے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا انہیں وہ توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دینا اور صلہ رحمی نہ کرنا، اور باقی جن عقائد کو اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ان عقائد کو چھوڑ دینا، یہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ فساد اس سے زمین میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب جو ان ساری چیزوں کو مانتا ہے وہ فسادی نہیں،
اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ فسادی ہے، اور زمین میں فساد کرنے والے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ توحید، نبوت کے دلائل، کفر و ایمان کی جزا اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے یعنی کچھ نہ تھے، بے جان جسم تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے روح ڈال کے تمہیں زندگی دی۔ ثم یحییکم، پھر پروردگار عالم نے تمہیں زندہ کیا۔ پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے اور اللہ رب العزت نے روح ڈال کے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا۔ اب یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ ختم ہونے کے بعد پھر موت، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اس سے کون سی زندگی مراد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے جب اس سے سوال جواب ہوگی اس کو زندہ کیا جائے گا، یا تو وہ زندگی مراد ہے یا پھر قیامت کی زندگی مراد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک زندگی اس موت کے بعد بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے اس کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کے تمہارا کفر کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور صرف زندگی ہی عطا نہیں فرمائی، زندگی گزارنے کے تمام لوازمات اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا، ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا، یہ کسی طرح ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اور وہ ساری ضرورتیں ہماری پوری فرمائی جو ہمارے لیے ضروری تھی، تو ایسے رب کی عطاؤں کو پا کے اس کا شکر ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر غفلت کی زندگی گزاریں گے تو یہ ایک انسان تو مسلمان تو بڑی چیز ہے، ایک انسان کے شایع نشان بھی نہیں کہ وہ اپنے موصف اور منعم حقیقی کا ناشکرہ ہو کے زندگی گزارے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جميعا سب کچھ، ثم استوى الی السماء پھر آسمان کے بنانے کا ارادہ فرمایا، فسواہن سبع سماوات انہیں ٹھیک 7 آسمان بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمام انسانوں کو فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، کھیتی ہے، سمندر ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کو کھاؤ پیو، استعمال کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ یہ کہ خالق کائنات فرماتے ہیں هو الذی، رب وہ ہے، خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اب جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ ناجائز اور حرام وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں،
اور قرآن مجید کی سائد سے ایک اصول بھی معلوم ہو گیا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اور ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے لیے ناجائز ہوتی، حلال نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دیتا۔ اسی طرح دینی امور میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اب ان کے قریب نہیں جانا، اور جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ ہمارے لیے جائز ہیں۔ آج اس زمانے میں بہت سی چیزوں سے بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، تو منع کرنے والے کے لیے دلیل لانا ضروری ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ہمارے بہت سے معمولات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے بولے والے وہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ جب تم منع کر رہے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال اور جائز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ عمل نہ کرو، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور جب یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو کسی کے منع کرنے سے نہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کر دیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمایا، ہمارے لیے وہ جائز ہے، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں یہ کہے کہ جائز نہیں، حرام ہے یا یہ ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تو ایسا شخص اگر بغیر کسی دلیل کے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو نئی شریعت کا بانی بنا کے پیش کر رہا ہے کہ جو شریعت سرکار لائے ہیں اس میں تو منع نہیں ہے، لیکن جو میری اپنی خواہش ہے اس میں میں منع کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ جس طرح کسی حرام کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کسی جائز اور حلال کو کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں کہہ سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے۔ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے باطل ہونے پر ایک بڑی دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بھی کئی سبق موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اسے زمین میں نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر یہ جو گفتگو اس آیت مبارکہ میں ہے، ان آیات کی روشنی میں اس واقعے کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے پروردگار عالم، ایسے شخص کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ ہم ہر وقت تیری تسبیح تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں، جو فساد کرے خون بہائے وہ خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، آگے آیات میں آ رہا ہے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو، ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ساری علم و حکمت یہ تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم،
آپ انہیں تمام چیزوں کے نام بتا دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت پوچھیں اور اس پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو، اور ان کو پیدائش سے پہلے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اگر اس درخت کے پاس نہ جاتے، ہم سارے جنت میں ہوتے تو وہاں پہ جنت میں بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزارتے، یہ دنیا میں آگے بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکمت الہی یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پہلے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین میں خلیفہ بناؤں۔ تو یہ حکمت الہیہ یہ تھی کہ ہمیشہ ان کو جنت میں نہیں رکھنا، انہیں زمین میں بھیجنا ہے تاکہ خلافت کا منصب انہیں دیا جائے اور پھر خلافت کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ زمین میں بننا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ سارے واقعات ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آگے۔ اور ہمارے علماء تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان، یہ سارے ان کی پشت میں تھے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو یہ کافر مشرک بھی جنت میں پیدا ہوتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ سارے پیدا ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کا انکار کرنے والے ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوں، جہنم کے مستحق بن جائیں، اور جو ان کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ہیں، یہ دنیا میں پیدا ہوں اور زندگی ان کی اطاعت میں گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر انعام کے طور پہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے دنیا میں بھیجا، یہ سارے ان کی پشت میں ہیں، یہ سارے دنیا میں پیدا ہوں، پھر جیسے عمل کریں گے ویسا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہاں دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، یاد رکھیے مشورے کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے خلیفہ بنانے کا جب ذکر کیا تو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی قدرت اور حکمت کو ظاہر فرمانا چاہا، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا اس کو بیان فرمایا۔ اب فرشتوں نے پھر اپنے انداز سے یہ کہا کہ جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے اس کے اندر تو یہ خامیاں ہوں، لیکن ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ کوئی بھی اہم کام اگر کرنا ہو مشورے کے ساتھ کرنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، ہمیں یہی حکم ہے تاکہ اس کام سے متعلق ذہن میں کوئی اگر ایسی بات ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مشورہ کرنے سے کوئی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ مشورہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے غلاموں سے کاموں میں مشورہ کر لیا کیجیے۔ اب یہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا آپ کے غلام ہیں، اہم کام میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے کام ان کے باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔
اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ استخارہ، کوئی کام کرنا ہے، کام شروع کرتا ہے، کوئی شادی کرتی ہے، کوئی اور عام کام، استخارہ کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ استخارہ کی وجہ سے پڑھ کے پھر ایک دعا تیسری میں بتائی گئی ہے، وہ دعا پڑھ کے وضو قبلہ بھی ہو کے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، چند راتوں تک یہ عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے گی، اس کام کے متعلق شک نہیں رہے گا، دل کو اللہ تعالیٰ ایک اطمینان کی کیفیت عطا فرما دے گا، کرنا ہے وہ کام یا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اطمینان کی کیفیت عطا فرما دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جو استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، جو مشورہ کرے گا وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ حکم ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو جو اپنے مخلص ساتھی ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، ان سے مشورہ کر لو تاکہ پھر مشورے میں خیر ندامت نہیں ہوگی، اور جس نے میانہ روی اختیار کی، سرکار نے فرمایا وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ ہم فضول خرچی کے عادی ہو گئے آج کل، ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں، کچھ چیزیں، ایک چیز ہے ضرورت اور ایک چیز ہے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہم خواہشات کے بندے ہیں، ہماری چونکہ خواہشات زیادہ ہے اس میں پریشان بھی زیادہ رہتے ہیں، تو خواہشات پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر قناعت کو اختیار کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ہے، آپ نے فرمایا القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر قناعت والی زندگی گزاری جائے تو گزارا آج بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ اپنی خواہشات کے بنتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب تمہارے رب نے فرمایا، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق ذکر کیا، تو اس وقت اپنا جو تعارف کروایا وہ محبوب کی نسبت سے کروایا۔ اذ قال ربک، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، زمین کا ہے، آسمان کا ہے، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا رب ہے، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ جو اس کی محبت اور محبوب کے ساتھ جو قربت کا تعلق ہے، جب وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کراتا ہے۔ وہ ہمارے علماء تفسیر فرمایا کہ وہ رب العالمین بھی ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جب اس نے فرشتوں سے فرمایا۔ رب السماوات والارض بھی ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، اس نے فرشتوں سے کہا۔ رب العرش العظیم بھی ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا جو عرش عظیم کا رب ہے، جب اس نے کہا۔ یہ سارے اس کے تعارف کے انداز ہیں اور قرآن مجید میں بیان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ تنہا اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی ہے۔ گویا بتا دیا زمین و آسمان کے رب ہونے میں وہ بات نہیں، عرش عظیم کا رب ہونے میں وہ بات نہیں، سارے جہانوں کا رب ہونے میں وہ بات نہیں، جو تنہا محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ اپنے محبوب کا رب ہونے میں جو بات ہے، جو اپنی ربوبیت کی ذات جناب محمد برائے الہی اور برائے الہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے محبوب کی نسبت سے، اور جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے محبوب کی شان یا ابدیت کا، تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں عبدہ اور عبد ہی، یہ الفاظ قرآن مجید میں ہے اس کا بندہ۔ تو محبوب کا تعارف کراتا ہے اپنی نسبت سے اور اپنا تعارف کراتا ہے محبوب کی نسبت سے۔ گویا بتا دیا پروردگار عالم کو جو تعلق اپنے محبوب کے ساتھ ہے، کائنات کی کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ نے اپنے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پہ پھیلائے گا۔ یہاں فرشتوں کے کلام کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے تعجب کا اظہار کرنا تھا اور خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، اس فساد کا انہیں علم کیسے ہو گیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یا انہوں نے یہ لوح محفوظ میں پڑھا کہ انسانوں کی فطرت میں یہ چیز ہوگی، یا انہوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا کیونکہ وہ انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے اور فساد کرتے تھے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ کے معزز اور عزت والے بندے ہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ وہ کھانے پینے سے بھی پاک، مرد اور عورت اس جن سے بھی پاک ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں شریعت میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں، یہ تھوڑا سا ذکر اس لیے کر دیا کہ ہمارے یہاں بڑے عجیب تصورات ہیں۔ سر سید احمد خان ایک سیاسی رہنما ہوا ہے، چلو اس کا انکار نہیں، لیکن دینی معاملات میں بھی اس نے کام بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہہ دیا فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، حالانکہ یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ اپنی ایک تفسیر بھی اس نے لکھی ہے، سرکار کے معراج کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کیے، وہ فلسفی اور عقلی انداز سے اعتراض، تو فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کیا، کہتے ہیں فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے۔ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ نہیں، فرشتہ ایک وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک نوری مخلوق ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو بھی بیان کیا، جو ڈیوٹیاں انہیں سونپی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ان کو معصوم کہا گیا۔ یہ عقیدے کی بات یاد رکھنی ہے، اللہ کی مخلوق میں معصوم صرف دو ہیں، فرشتے سارے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور پھر انبیاء کرام جتنے بھی وہ سارے معصوم ہیں، انبیاء کرام سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی مخلوق معصوم نہیں، جو نیک ہے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت دار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ گناہ کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ محفوظ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ گناہ کرتے نہیں، اور اگر ہو جائے کبھی انسانوں سے ہو جاتا ہے، ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور پھر فرشتے معصوم ہیں۔ اب انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، اس پر بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ آگے اسی رکوع میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تو انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں۔ باقی ہے کہ عام انسانوں سے فرشتے افضل ہیں، اس لیے کہ عام انسان گناہ کرتے ہیں اور فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، عام انسانوں سے فرشتے افضل ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام وہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سرکار سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حضرت سعدی نے بات ختم کر دی، بات خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اگر مختصر بات کہوں تو اللہ کے بعد بس آپ ہی، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے بعد پھر آپ کا مقام مرتبہ ہے، تو جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، یہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، باقی جو عام لوگ ہیں ان سے فرشتے افضل و اعلیٰ، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ضائع نہیں ہیں، اور انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، یہ رکوع ہے، اور رکوع میں بہت سی باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی مطابق ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔